بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کے کرم سے آج کی یہ محفل پاک شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، اور اس قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنانے کے لیے جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شادی کو اور زوجین کی محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور فریقین میں محبتیں اور خلوص کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان میں بھیجا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت درود پڑھی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں ایک علمی نکتہ ہے کہ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہاں پہ علی النبی کیوں ہے، علی الرسول کیوں نہیں، علی محمد کیوں نہیں، علی احمد کیوں نہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر یصلون علی الرسول ہوتا، لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ جب سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا ہے تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی محمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی احمد ہوتا تو یہ شبہ پیدا ہوتا کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خبر دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، جب سے انہوں نے بشارت دی تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ اگر یہاں پر اللہ اپنے محبوب کو عبد مقرب کہہ کے ارشاد فرماتا تو لوگ یہ گمان کرتے کہ جب سے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں اللہ تب سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ تو کہا یصلون علی النبی، فرما کر اللہ نے بتا دیا جب سے یہ میرا نبی ہے تب سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اور یہ کب سے نبی ہے؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کون تو نبی ہوں آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں بھی نہیں تھے، روح اور جسم کے مراحل میں نہیں تھے، تب سے یہ نبی ہیں، اور جب سے نبی ہیں اللہ ان کی شان ہے اسی طرح بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ عزیزان محترم، سوچنے کی بات ہے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ میرے محبوب سارے لوگوں کے رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، تو یہ رحمت بھی سارے جہانوں کے لیے ہے، رسول بھی سب کے لیے ہے۔ پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا رسول بھیجا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اور امام رازی نے بڑی زبردست بات لکھی، فرمایا یہ جو لفظ درود ہے نا، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، یہ درود تو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے داد لینا، یعنی جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی فنکشن ہوتا ہے، عزیز و اقربا خوش ہوتے ہیں، اور جو یہ فنکشن کرواتا ہے وہ کہتے ہیں یارو یہ پروگرام کیسا ہوا، اب جو ان کو داد دیتے ہیں، اور یہ داد لینے کا معنی ہے درود۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ بنایا، واللیل کی زلفیں بنائی، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں عطا فرمائی، علم نشرہ کا سینہ عطا فرمایا، طٰہٰ کا تاج عطا فرمایا، یاسین کا سہرہ عطا فرمایا۔ میں نے اپنے محبوب کو کمالات اور معجزات دیے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی بتاؤ میں نے اپنا یار کیسا بنایا ہے، اپنا محبوب کیسا بنایا ہے، کتنی شان اور عظمتیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ تو حضور والا جب کوئی نعمتیں ملتی ہیں، اظہار تشکر کے طور پر محفل سجانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، نسائی شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، کنز الامال کے اندر حدیث ہے، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ ایک دن مسجد نبی شریف کے اندر محبوب علیہ السلام کے صحابہ جلوہ گر ہیں، اور بڑے تیز تیز قدموں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا ما اجلسکم، یہ تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں نعمتیں دی ہیں، خود ہمیں رحمان ملا ہے، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، محبوب من علینا بکا، یہ چونکہ آپ کی وجہ سے آئی ہیں اس لیے ہم یہ ذکر کے طور پہ محفل کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم قسم اٹھا کے بتاؤ کہ جو میرا وجود ہے مسعود تمہارے لیے اللہ نے نعمت بنا کے بھیجا ہے، اور جس نعمت کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو، اظہار تشکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو سب نے کہا واللہ یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے خود تشریف فرمائی، فرمایا میرے صحابہ تم جو یہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہو یہ اظہار تشکر کی محفل ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، ہمیں دین نہ ملتا، ہمیں اسلام نہ ملتا، ہمیں کائنات کی کوئی نعمت نہ ملتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں تو ساری نعمتوں کا وجود آپ کے وجود مسعود سے قائم ہے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابھی جبریل امی میرے پاس ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام زمین پر آپ کا ذکر سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین پہ بیٹھے، اللہ ان پہ عرش بری پہ ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ کتنی کتب حدیث کا میں نے حوالہ دیا کہ جب اظہار تشکر کی محفل سجائی جاتی ہے اور موضوع سخن والضحیٰ کے چہرے والے محبوب ہوتے ہیں، موضوع سخن علم نشرہ کے سینے والے محبوب ہوتے ہیں، اور نعمتوں کے حصول پر جب کوئی محفل سجا کے بیٹھتا ہے، متعدد کتب حدیث سے میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے اور اس کا تذکرہ عرش بری پر ہوتا ہے۔ اگر ذہن میں یہ سوال ہے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زمین پہ بیٹھے اور تذکرے عرش بری پر ہوتے ہیں، آج صدیاں بیت گئی ہیں، کیا آج ہم بھی کوئی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائیں، اظہار تشکر کی محفل سجائیں، تو کیا آج بھی اللہ ہم پر یہ فخر فرماتا ہے؟ یارو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، 9 ذی الحج ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے بلال میرے غلاموں کو کہو خاموش ہو جائیں، ہم کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اور وہ مختصر خطبہ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں آج 9 ذی الحج ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اللہ نے آپ کو عرش سے سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کروڑ آرام سے نصیب فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، یہ ہمارے لیے، یہ بعد والوں کے لیے بھی ایسا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں جو کام تم کرو گے اور جو اللہ تمہیں انعام عطا فرمائے گا، قیامت تک جو بھی وہ کام کرے گا وہی انعام اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اظہار تشکر کی محفل تھی کہ اس وقت کو قیمتی بنایا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، تاکہ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ زیادہ متبرک ہو جائیں، اور اللہ ان گھڑیوں کے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیشہ فریقین اور زوجین کے درمیان محبت نصیب رکھے، برکات کا نزول فرمائے، اور ہمیشہ بد نظری سے، حاسدین کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے، شریروں کے شر سے یہ گھرانے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، آمین۔ اچھا عزیزان محترم، چلیں ایک میں روایت اور سنا دیتا ہوں۔ جناب ابو طالب ایک دفعہ شام کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، تو ایک شخص نے کہا جناب آپ کعبہ کے متولیوں میں سے ہیں، تو آپ نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا آج میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، تو میں نے ابھی دعا کیا کہ اے اللہ مجھے کعبہ کے کسی متولی سے ملوا دیں۔ تو کہنے لگے آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو وہ راہب، اس کا نام ابن وائب تھا، وہ کہنے لگا میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں وہ جو دعا مانگتا ہوں نا اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو جناب ابو طالب کہنے لگے اگر تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو نے دعویٰ کیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر یہ جو درخت ہے یہ خشک ہے، دعا کرو یہ سرسبز ہو جائے اور اس کے اوپر پھل لگ جائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ توریت میں تیرے محبوب کا ذکر ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، ہر جگہ تیرے محبوب کا ذکر ہے، تیرے محبوب کی یہ شانیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں۔ یہ محبوب کا ذکر کرنے کے بعد جب اس نے یہ دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ تو اس راہب نے کہا توریت میں اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اللہ سے بات منوانی ہو اس کے محبوب کا ذکر کرنا، تو اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کیا ہے۔ اب جب ہم دعا مانگیں اللہ جل مجدہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور تمام حاضرین کی جو دعائیں ہیں اللہ سب کو مستجاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔